السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج بات کروں گا مولانا آصف اشرف جلالی کے حوالے سے۔ انہوں نے 2 جولائی 2020 کو ایک ویڈیو اپنے پیج پر اپلوڈ کی۔ اس ویڈیو کا ٹائٹل کچھ اس طرح سے تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کس کی بولی بول رہے ہیں، یہ اس ویڈیو کا ٹائٹل تھا۔ آج اس ویڈیو پر میں رسپانس کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا اشرف جلالی صاحب، آپ نے کتنی بڑی علمی خیانت کی کہ آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری پر رافضی کا بہتان لگایا ہے۔ آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری پر رفض کا بہتان لگایا ہے، جھوٹ بولا ہے، الزام لگایا ہے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ الزام اور بہتان کی کتنی بڑی سزا ہوتی ہے اسلام کے اندر۔ آپ عالم دین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ ساتھ آپ نے بے شمار لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر کہا کہ جی یہ رفض انہوں نے کیا ہے۔ رفض کا بہتان بہت بڑا بہتان ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مولانا اشرف جلالی صاحب، آپ کو جو دکھ ہے ڈاکٹر طاہر القادری سے، وہ تو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ آپ ان کی شان کو تو پہنچ سکتے نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ طاہر القادری ایک چاند ہے۔ چاند پر اگر آپ تھوکیں گے تو تھوک آپ کے منہ پر پڑے گا۔ طاہر القادری کی شان کو کچھ نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری بولی بول رہا ہے، اہل بیت کی محبت کی بولی بول رہا ہے، اہل بیت کی عظمت کی بولی بول رہا ہے۔ اہل بیت کو آپ جو تنقید کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اہل بیت کے حوالے سے آپ نے جو خطا کا لفظ استعمال کیا، ڈاکٹر طاہر القادری اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور انہوں نے قرآن اور حدیث سے ثابت کیا کہ جو آپ نے لفظ بولا وہ بالکل غلط بولا، ٹھیک ہے۔ وہ ان تمام اہل بیت ان تمام شانوں سے پاک ہیں، لیکن آپ صرف بولی بول رہے ہیں۔ اور پھر بڑی شرم کی بات ہے کہ عالم دین ایک ایسے سیاق و سباق سے ویڈیو کلپ کو ہٹا کر، 30 سیکنڈ کے کلپ کو ہٹا کر سیاق و سباق سے بیان کرے اور پھر اس کے اندر سے اس کلپ کو دوسرے کلپوں، یعنی ان کلپوں سے جو شیعہ ذاکرین کے تھے ان کے ساتھ مکس کر کے، ان کلپوں کے ساتھ مکس کر کے اور پھر ان کو بیان کر کے اور ان لفظوں کو ہیر پھیر کر کے بندہ اپنے مقصد کا ایک دلیل پیدا کرے۔ کم از کم عالم دین کو اس طرح کی حرکت زیب نہیں دیتی۔ وہ جو کلپ ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا، وہ آپ نے ٹوٹلی سیاق و سباق سے ہٹا کر بیان کیا۔ اس کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ ضرور کہا کہ اہل بیت اتحاد کے ذکر کو بلند کیا جائے، زیادہ کیا جائے، لیکن اس کلپ کو آپ نے اپنے لیے استعمال کیا، جو کہ ایک بہت بڑی شرمندگی اور علمی خیانت ہے۔ اب ڈاکٹر طاہر القادری بولی بولتے ہیں اہل بیت کی محبت کی، اہل بیت کی نوکری کی، اہل بیت کی خادم ہونے کی بولی بولتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے امت کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور محبت کی بولی بولی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے سنی نوجوانوں اور مسلمانوں اور ان قومپلوں کو اتحاد کا، معتدل کا، پکا سچا معتدل مسلمان بنایا، ان کی اس طرح سے تربیت کیا کہ وہ معتدل، پکے، سچے سنی مسلمان ہیں۔ یہ ڈاکٹر طاہر القادری کا جرم ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی طرف اگر ہم دیکھیں تو اب آپ نے اس ویڈیو کے اندر جو الفاظ استعمال کیے، میرا تو کم از کم یہ دل تو کرتا ہے بولوں، لیکن میری یہ تربیت نہیں ہے کہ میں اس طرح کے الفاظ بولوں۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے اب میرا آپ سے سوال ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ طاہر القادری کس کی بولی بولتے ہیں، لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اشرف جلالی کس کی بولی بولتے ہیں۔ یعنی آپ اشرف جلالی کس کی بولی بولتے ہیں؟ آپ بولی بولتے ہیں الزام کی، آپ بولی بولتے ہیں بہتان کی، آپ جس کو چاہیں کو کافر بنا دیتے ہیں،
جس کو چاہیں رافض بنا دیتے ہیں. یہ بولی آپ بولتے ہیں. آپ بولی بولتے ہیں نفرت کی. آپ بولی بولتے ہیں اتحاد کے خلاف کی. آپ مسلمانوں کے درمیان تقسیم کی بولی بولتے ہیں. آپ مسلمانوں کے درمیان نفرت کی بولی بولتے ہیں. آپ نے ان سنی کونسلوں کا اس جرم میں بہت سارے لوگ شامل ہیں. اس جرم کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہیں اور بڑے مجرموں میں ایک نام آپ کا ہے, اور وہ جرم یہ ہے کہ آپ نے سنی نوجوانوں کو, سنی کونسلوں کو ایسا شدت پسند بنایا ہے اور ان کے اندر طالبانی سوچ داخل کی ہے کہ وہ اب کسی اور کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. مسلمان ہمیشہ معتدل ہوتا ہے. معتدل انسان ہی زندگی کے اندر کامیاب ہوتا ہے, لیکن آپ نے ان سنی کونسلوں کے ساتھ کھیل کے ان کو شدت پسند بنایا ہے اور ان کے اندر طالبانی سوچ فکر کی ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے, آپ نے لفظ خطا استعمال کیا ہے, بجائے آپ ادھر ادھر اٹیک کرنے کے, ہر جگہ پر سر مارنے کے, آپ اپنی غلطی مانیں اور توبہ استغفار کریں کہ آپ نے اتنا بڑا جرم کیا ہے, اس کو ڈیفینڈ نہ کریں. یہ آپ کا بہت بڑا جرم ہے. جرم کو ڈیفینڈ نہیں کیا جاتا, جرم کے آگے جا کر معافی مانگی جاتی ہے. لیکن اگر آپ معافی نہیں مانگیں گے تو اس وقت کروڑوں مسلمان آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کہاں لڑیں گے؟ کروڑوں مسلمان جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں وہ کھڑے ہیں, وہ آپ کے خلاف بول رہے ہیں, علماء کرام بھی بول رہے ہیں. اور تو اور کیا, آپ نے اپنے استاد محترم کو بھی ناراض کر دیا. وہ استاد جس بندے میں اپنے استاد کا ادب نہیں ہے, آپ کے استاد آپ کے گھر پر تشریف لائے تھے, آپ نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ کیا استادوں کے ساتھ اس طرح سے رویہ اختیار کیا جاتا ہے؟ استاد آپ کو توبہ کروانے آئے تھے تو آپ نے اپنے استاد کی نہیں سنی, تو باقی کس کی آپ سنیں گے؟ اب یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جو سنی نوجوانوں کو آپ نے شدت پسند اور طالبانی سوچ اور فکر کا حامل بنایا ہے. اب وقت ہے کہ آپ معافی مانگ لیں اپنی خطا کی. جو خطا آپ سے ہوئی ہے, جو خطا آپ نے جان بوجھ کر کی, جان بوجھ کر اس لیے کی ہے کہ 2 دفعہ آپ نے خطا کا لفظ استعمال کیا ہے اور زور دے کر استعمال کیا ہے, جو یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نے ارادتاً یہ کام کیا ہے. اس لیے آپ معافی مانگ لیں تو آپ کی شاید جو ہے وہ یہ دنیا بھی سمجھ جائے اور وہ بھی سمجھ جائے. معافی نہیں مانگے تو اسی دنیا میں آپ کا بھی حال پتہ چل جائے گا, آپ اپنا حال دیکھ لیں گے. اور اب فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے پہ چلائے. بہت شکریہ. دوبارہ جلد ملاقات ہوگی کسی ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر.